का नस्ताइन। मैं आज डॉक्टर यास्मीन आपको और सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार आपको लिया आके ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मैं चाहता था कि हर पंजाब का जो शहरी है, हर ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। आप मेरे जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं और जो टीवी पे लोग सुन रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब 18 साल की उम्र में पहली दफ़ा बरतानिया गया तो मुझे वहाँ दो चीज़ें नज़र आईं जो पाकिस्तान में नहीं थी। जबकि पाकिस्तान तब भी दुनिया में बड़ी हैसियत रखता था। पाकिस्तान आज से 50, 60, 60 साल पहले पाकिस्तान की दुनिया में बहुत हैसियत थी, तेज़ी से तरक्की कर रहा था, दुनिया में तेज़ी से ऊपर जा रहा था और हमारी मिसालें भी दी जाती थी दुनिया को। पाकिस्तानियों के लिए कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी, दुनिया में कहीं भी चले जाएं। तो तब जब मैंने बरतानिया गया, मैंने पहली दफ़ा दो चीज़ें देखी जो पाकिस्तान में नहीं थी। एक, कानून की हुक्मरानी, कोई उनका प्राइम मिनिस्टर कानून से ऊपर नहीं था, कोई उनका बरतानिया का शहजादा या शहजादी कानून से ऊपर नहीं थे, सबके लिए एक कानून था। और दूसरा, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक फलाई रियासत देखी। हम कोई भी जाके अगर सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो हमारा मुफ्त इलाज होता था। हम यानी कि हम तो बरतानिया के शहरी भी नहीं थे, तो बरतानिया के शहरियों का हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज था। तो ये पहली दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में समझा कि फलाई रियासत होती क्या है। क्योंकि पाकिस्तान, जब ये पाकिस्तान बना था तो इसने इस्लामी फलाई रियासत बननी थी। तो हमने तो कभी यहाँ फलाई रियासत नहीं देखी, लेकिन बरतानिया में देखी। और वहाँ एक गरीब आदमी अगर उससे कोई नाइंसाफ़ी होती है, वो अदालत में जाता है तो उसको मुफ्त इंसाफ मिलता है, लीगल एड मिलती है वहाँ। अगर उसके पास पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट स्कूलों में जाता है, उसको मुफ्त उसके बच्चे को तालीम मिलती है, और वो तालीम जो कि उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना सके। ये नहीं कि हमारे सरकारी स्कूलों में जो तालीम मिलती है वो ऊपर ही बेचारे बच्चे नहीं आ सकते। और फिर अगर वो बेरोजगार होता है तो हुकूमत पैसे देती थी रोजगार जब तक नहीं मिलता, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जब तक रोजगार नहीं मिलता था। और फिर जो सबसे बड़ी नेमत, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी नेमत थी वहां, वो थी कि मुफ्त इलाज। देखें, ये सिर्फ गरीब खानदान, कमजोर घरानों के, बल्कि सफेद पोश वो लोग जानते हैं कि जिनके घरों में बीमारी हो और उनके पास पैसा ना हो इलाज का, वो जानते हैं कि वो किस हिसाब से घर गुजरता है। शौकत खानम हॉस्पिटल क्यों बनाया? वालदा को मेरी कैंसर थी, अस्पताल में मैं गया डॉक्टर को लेने के लिए, उधर मुझे कैंसर का गरीब मरीज मिल गया। तो वो जो डॉक्टर का असिस्टेंट था उसने मुझे बताया कि ये सारा दिन मजदूरी करता है और सारी रात अपने भाई के साथ जो कैंसर का मरीज है उसके साथ रात गुजारता है, और फिर भी उसके पास पैसे पूरे नहीं होते दवाइयों के लिए। तो मैंने तब ये सोचा कि हम जो अल्लाह ने हैसियत भी दी थी, पैसा भी दिया था, अगर हम इतने अजाब से गुजर रहे हैं तो ये बेचारे गरीब लोगों के ऊपर क्या गुजरती होगी। वो वजह थी कैंसर हॉस्पिटल बनाने की शौकत खानम, ताकि कोई भी गरीब आदमी आए, उसका इलाज हो रहा हो। अगर उसके पास पैसे नहीं है और कैंसर का
بہت مہنگا علاج ہے، سب سے مہنگا علاج کینسر کا ہے۔ تو یہاں تو 90% لوگوں کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں ہوگا کینسر کا علاج کروانے کے لیے۔ تو لہٰذا وہ ہسپتال اس لیے بنا تھا کہ کسی کو ایک تکلیف میں پورا خاندان مجبور ہو تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو علاج ان کا ہوگا۔ تو تب سے میں نے سوچا کہ اللہ نے کبھی بھی مجھے موقع دیا، اس ملک کا اقتدار دیا، تو سب سے ضروری، سب سے پہلا کام میں نے کرنا ہے کہ ہمارے عام لوگوں کے لیے یہ عذاب اٹھ جائے کہ اگر گھر میں بیماری ہے، وہ پہلی تکلیف ہے، تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں علاج کروانے کے لیے۔ لہٰذا یہ جو ہیلتھ انشورنس آج اناؤنس کرنے کے لیے میں خاص طور پہ لے آیا ہوں، یہ اتنا ضروری ہے۔ دو قسم کے دنیا میں لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں میں اللہ میں ایمان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ویسی چل رہی ہے، اس میں اللہ کا کوئی مداخلت نہیں ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں نا، ایک اللہ میں مانتے ہیں، ایک نہیں مانتے۔ جو میرا ایمان ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے بھی نہیں، جو پاکستان کے پاس ابھی تک وہ پیسہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ انسانیت کے لیے اپنی ساری زور لگاتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں انسانیت کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے، تو میرا ایمان یہ ہے کہ اس ملک کو جب اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ خوش تب ہوتا ہے جب اس کی انسانوں کی کوئی خدمت کرتا ہے۔ اللہ تو اس سے پیار کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک ریاست اپنے کمزور اور غریب طبقے کی مدد کر رہی ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، تو پھر اللہ کی برکت آتی ہے اس معاشرے کے اوپر۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، جب پیسہ بھی نہیں تھا مسلمانوں پہ، برے حالات تھے، لیکن ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے کے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی مدینہ میں۔ اور پھر یہ دنیا اس گواہ ہے کہ کبھی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب آیا نہیں جو کہ وہ مدینہ کی ریاست کے بعد آیا، بلکہ مدینہ کی ریاست لے کے آئی۔ یہ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہی نہیں ہے کہ 625 میں جنگ بدر اور 313 اور 11 سال کے بعد ایک سپر پاور گرتی ہے اور اس کے 2 سال کے بعد دوسری سپر پاور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ جو ماننے والے لوگ ہیں اللہ میں، انہیں پتہ ہے کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ جب سرکار مدینہ نے جب انسانیت کو ترجیح دی اور انصاف کو، تو وہی دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کی ان لوگوں نے۔ تو پاکستان کا بھی وہی ماڈل ہے۔ ہمارے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے، مقروض ہیں، IMF کے پروگرام میں ہم ہیں، ہمارے پاس سود دیتے ہیں، قرضوں کے اوپر سود ہی دینا، آدھا تو پیسہ چلا جاتا ہے جو قرضے پچھلوں نے لیے تھے اس کے اوپر سود دینے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو 2 صوبوں نے، خیبر پختونخوا نے اور اب پنجاب نے، یہ جو فیصلہ کیا کہ سارے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی جو بھی اس صوبے میں لوگ رہتے ہیں، میں اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پیسہ آئے گا آپ کے پاس۔ 2 سوچ ہے نا، ایک جو نہیں مانتا اللہ میں، وہ کہتا ہے پہلے پیسے اکٹھے کریں گے اور پھر ہم فلاحی ریاست بنائیں گے۔ دوسرے جو ہماری طرح میں اللہ میں مانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے پھر اللہ پیسہ لے کے آئے گا۔ کیونکہ اللہ تو جب خوش ہوتا ہے، وہ کسان جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے، بارش صحیح ٹائم پہ آ جائے تو آپ کی عید بن جاتی ہے، بارش نہیں آتی تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ تو ہماری طرح کے لوگ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کو خوش کریں، اور اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کی عوام کی خدمت کریں۔ اس کی عوام کو سب سے پہلی چیز کہ جب وہ برا وقت ہوتا ہے، جب گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کو کبھی یہ فکر نہ ہو
کہ میرے پاس اگر پیسہ نہیں تو میرا علاج نہیں ہوگا. اور یہ آج جو 2 ڈویژنز کو آپ نے, یہ پنجاب کی 2 ڈویژنز کو آپ نے جو ہیلتھ کارڈ دیا ہے, اور یہ میں پھر سے بتا دوں, یونیورسل ہیلتھ کوریج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے. ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی 7,20,000 روپے کی, کہ وہ کسی بھی, یہ بھی ضروری ہے سمجھنا, صرف گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں 7,20,000 روپے پہ. اور پھر جو ڈاکٹر یاسمین نے دوسری بات کی کہ اگر ان کے پیسے ختم ہو گئے تو مزید 3 لاکھ اور دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا علاج پورا کر سکے, مکمل کر سکے. اور یہ میں ڈاکٹر یاسمین آپ کو, آپ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اسٹیٹ لائف کے اوپر, اور یہ ہمیں سارا, ہماری فیڈرل گورنمنٹ اسٹیٹ لائف کے ساتھ مسلسل ہم اس کو اسکروٹنی کریں گے, اس کو دیکھتے رہیں گے, اس کی پوری طرح اس کے اوپر نگاہ رکھیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا, یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اور میرا تو ایمان یہ, اب تک ہم دنیا کو فالو کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں جی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو پاکستان پہلا وہ ملک وہ کام کر رہے ہیں جو شاید ہی دنیا میں کہیں ایسا ہے. یہ جو سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں دنیا میں نہیں ہے. یونیورسل ہیلتھ کوریج, یعنی آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ پریمیم دے, انشورنس کی جو پریمیم دے, مفت آپ پریمیم گورنمنٹ دے رہی ہے علاج لوگوں کا کروانے کے لیے. تو اس کے لیے ویسے کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے, اس کے اوپر ہمیں مسلسل نگاہ رکھنی پڑے گی, اور اس میں چیلنجز آئیں گے. اس میں فراڈ کے بھی چیلنجز ہوں گے, وہ بھی ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اس کے اوپر اس کو غلط استعمال نہ کرے. لیکن انشاءاللہ یہ پاکستان میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کے لیے ایک سیفٹی نیٹ بن جائے گا, عام لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز ہوگی کہ ان کی صحت کی ان کو فکر چلی جائے گی. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پورا ہیلتھ سسٹم اس کی وجہ سے آ جائے گا, پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. اور میں ابھی بھی, لوگ یہ سمجھے نہیں ہیں پوری طرح, میں ہیلتھ منسٹر یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کو بھی کہوں گا کہ ابھی سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں ان کی ہم پوری طرح مدد کریں. ان کے لیے ہم نے یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ اوقاف کی زمینوں پہ اور ایویکیو ٹرسٹ کی زمینوں کے اوپر جو ہیں, اور ریلوے کی زمینوں کے اوپر بھی بڑی زمینیں ہمارے پاس پڑی ہیں, ان کے اوپر ہم بہت سستی زمین ان کو دیں ہاسپٹل بنانے کے لیے, تاکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے. اور ان کے لیے پھر ڈیوٹی فری, کوئی ان کو جو بھی اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی ہیلتھ کی, ان کو ہم ڈیوٹی فری منگوانے دیں, باہر سے موقع دیں, تاکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے اور سارے پاکستان میں ہسپتالوں کا جال بچھے. اور جو اتنا بڑا مسئلہ ہمارے لوگوں کا ہے صحت کا, کہ یہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم دنیا میں وہ ملک پیچھے رہ گیا دنیا سے, جدھر ہماری بچے تقریباً دنیا میں ان چند ملکوں میں سے ہیں. سب سے زیادہ ہمارے بچے 5 سال کی عمر سے پہلے وفات پا جاتے ہیں, کیونکہ بنیادی ہم ان کو پانی نہیں دے سکتے صاف پینے کا, اور جو بھی بنیادی ان کو ضروریات ہیں. اور دوسرا, ہماری جو مائیں ہیں, سب سے زیادہ ڈیلیوری کے پوائنٹ پہ پاکستان میں, دنیا میں وہ چند ملک ہیں, سب سے زیادہ مائیں مرتی ہیں ڈیلیوری کے ٹائم پہ. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو دوسری چیز آپ نے یہاں لیا, اور یہ جتنی ریموٹ ڈسٹرکٹس ہیں, مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس کا جو 5 ہاسپٹلس بنانے کا فیصلہ کیا, یہ بھی بہت ضروری اس لیے تھا کہ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ چائلڈ مورٹیلٹی اور جو پریگننسی میں جو مائیں مرتی ہیں, وہ سب سے زیادہ دنیا میں 5-6 ملک ہیں جدھر پاکستان ٹاپ پہ ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ ریموٹ ایریاز کے اندر آپ یہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس بنائیں. تو یہ جو آج آپ نے آغاز کیا ہے 4 ارب کا, یہ بڑا پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں اس کے لیے, اور ساتھ ساتھ اس کے لیے وہ بھی ہیلتھ ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو آپ نے سولرائزیشن کی ہے BHUs کی, بیسک ہیلتھ یونٹس کی, یہ بھی ضروری اس لیے ہے کہ یہاں دیہاتوں کے اندر ریگولر سپلائی بجلی کا نہیں ہے, ریموٹ ایریاز میں بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, اور ادھر بجلی بڑی دیر تک چلی جاتی ہے. اس لیے
सोलराइजेशन जो सारे हेल्थ यूनिट्स का फैसला हुआ है, शुरू करेंगे बेसिक हेल्थ यूनिट का इधर लिया में और फिर बाकी इलाकों में लेके जाएंगे। ये भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त पहला कदम है। मैं आखिर में चीफ मिनिस्टर पंजाब आपको इस चीज़ की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने फैसला किया कि जो भी सबसे पीछे डिस्ट्रिक्ट्स रह गई हैं, डिविजन्स रह गई हैं, उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। अब तक होता क्या रहा है कि जो हमारे सेंटर्स हैं, मसलन लाहौर, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो है और होनी भी चाहिए, हमारा सेंटर है, लेकिन उसकी वजह से जो बाकी इलाकों में पैसा खर्च करना चाहिए था वो नहीं किया गया। तो वो बहुत फ़र्क हो गया है। जितना पैसा लाहौर, इस्लामाबाद या कराची में तो खैर कम, लाहौर और इस्लामाबाद में बनिस्बत के बाकी जो दूर दराज इलाके हैं, इससे क्या नुकसान हुआ है? तेजी से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और शहरों की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद की आबादी 20 सालों में 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गई है। लाहौर की आबादी 1.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है पिछले 20-24 साल में। इससे क्या नुकसान हो रहा है? शहरों के अंदर इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है कि ना वहां सही माने में सीवरेज सिस्टम दे सकते हैं उनको, ना सही माने में गंदगी उठा सकते हैं। ऊपर से जो पानी है वो नीचे जाता जा रहा है। जो कराची के अंदर मसला है आज पानी का, पैसे देने पड़ते हैं लोगों को टैंकर लाने के लिए घर, क्योंकि पानी नहीं है। और जो गरीब इलाके हैं वहां बिल्कुल बुरे हालात हैं पानी के। तो इसलिए क्योंकि तेजी से शहर इसलिए फैलते हैं कि जब आप बाहर दूर दराज इलाकों में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, जब आप उनके ऊपर कोई खर्चा ही नहीं करते, तो वो और पीछे चले जाते हैं और लोग फिर शहरों की तरफ ही जाएंगे नौकरियां ढूंढने के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए। इसलिए यह जरूरी है कि जो डेवलपमेंट हो वो इंक्लूसिव हो। एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है इंक्लूसिव, यानी सबको शामिल करें डेवलपमेंट में। और ये जो आपने अभी डेवलपमेंट पैकेज दिया लिया का, क्योंकि लिया भी वो सारा डीजी खान, जितनी डीजी खान डिवीजन है, ये सबसे पासमानदा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की, पीछे रह गई है। तो इसके लिए ये जो आपने पैकेज दिया है, इंशाअल्लाह इससे बहुत फर्क पड़ेगा। यहाँ गुर्बत पे भी फर्क पड़ेगा, इलाके की डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ेगा। और आखिर में मुझे एक बड़ी खौफनाक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ डाकुओं ने बड़ा कुछ जुल्म किया है आपके इलाके में। कोई उन्होंने वीडियो भी उतारी है बड़ा जुल्म करके किसी गरीब पे। तो मैं पुलिस के अलावा, मैं इंस्पेक्टर आईजी बैठे हुए हैं इनाम में आपको भी, और मैं अब रेंजर्स को आज ही टेलीफोन करूंगा कि पूरी तरह इसके ऊपर अब हम एक्शन लेंगे इन डाकुओं के खिलाफ। हमें अगर पुलिस चौकी लगानी पड़ी वो लगाएंगे यहाँ उस एरिया के अंदर, लेकिन अब हमने इनको बर्दाश्त नहीं करता, इन डाकुओं को जो इतनी देर से मुकामी लोगों के ऊपर जुल्म करते रहे। तो वो इंशाल्लाह मैं जाते साथ ही रेंजर्स को ऑर्डर करूंगा कि आपकी पूरी तरह मदद करें इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सेहत सहूलत कार्ड की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वो इस वक्त लिया में मौजूद हैं, जहां उनका कहना था कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हर शहरी को सेहत सहूलत कार्ड की सहूलत मैसर आए। आज पंजाब के 2 डिवीजन्स को हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। इसी हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को खराज तहसीन पेश करता हूँ।